قدم قدم آباد تجھے، سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد، سونی دھرتی اللہ رکھے۔ اے وطن، اے وطن تیری عظمت سلامت رہے، اے وطن تیری عظمت سلامت رہے، تا قیامت رہے، تیری رفعت پہ نازاں رہیں بالوں پر، تیری سطوت سے لرزیں خصیم شرر، تیری حکمت سے روشن رہے ہر نظر، تیری حکمت سے روشن رہے ہر نظر، یوں ہی قائم یہ تجھ سے عقیدت رہے۔ اے وطن، اے وطن تیری عظمت سلامت رہے۔ تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد، سونی دھرتی اللہ رکھے۔ آسماں پر درخشاں تیری کہکشاں، آسماں پر درخشاں تیری کہکشاں، تیرا سکہ رواں ہو زماں در زماں، تیرے دم سے منور رہے یہ جہاں، جاں گزیں دل میں تیری یہ حرمت رہے، جاں گزیں دل میں تیری یہ حرمت رہے۔ اے وطن، اے وطن تیری عظمت سلامت رہے۔ دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا، قدم قدم پہ گیت رے، دھڑکن دھڑکن پیار ہے تیرا، قدم قدم پہ گیت رے، بستی بستی تیرا چرچا، نگر نگر ہے میت رے، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد، سونی دھرتی اللہ رکھے۔ میرے اسلاف کی ایک امانت ہے تو، میرے اسلاف کی ایک امانت ہے تو، کفر و الحاد پر ایک قیامت ہے تو، الفتوں چاہتوں کی علامت ہے تو، اور جذبوں کی روشن حکایت ہے تو، بس تجھ سے نسبت کی دل میں حرارت رہے، تجھ سے نسبت کی دل میں حرارت رہے۔ اے وطن، اے وطن تیری عظمت سلامت رہے۔ تیری پیاری سج دھج کے ہم واری واری جائیں، تیری پیاری سج دھج کے ہم واری واری جائیں، آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گن گائیں، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. AR بھائی نیوز کی جانب سے منعقد کردہ اس شام میں جو کہ شام آزادی ہے, میں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. آپ سب کو جشن پاکستان مبارک, آپ سب کو پاکستان مبارک. ظاہر ہے 14 اگست ایک ایسا دن ہے جو کہ صرف سال کے 365 ایام میں سے ایک یوم نہیں ہے. یہ یوم آزادی تو ہے ہی کہنے کی حد تک, لیکن ظاہر ہے اسے ہم جشن آزادی کے طور پر بھی مناتے ہیں, لیکن یہ جشن کا عنوان اس کو دینا آسان ہے. لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت ساری منازل ہیں, بہت ساری ہجرتیں, بہت ساری دعائیں, بہت ساری امیدیں, بہت ساری قربانیاں, بہت ساری سسکیاں, یہ سارا سفر طے ہوا ہے تو آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں, اس خطے پر آئے ہیں جسے ہم پاکستان کہتے ہیں. آج کی یہ شام کولا نیکسٹ عزم عالی شان ہے, پریزنٹڈ بائی کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, پونچ اینڈ فلیش, میوکین اینڈ ٹپال دانے دار. اور آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ پاکستان کے 3 بہت نامور افراد تو موجود ہیں ہی اپنی اپنی فیلڈز کے. ہم ذرا ان سے بھی جانیں گے کہ وہ کیا سوچتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ ان کو سال بھر دیکھتے رہتے ہیں لیکن اپنی اپنی فیلڈ کے حوالے سے بات کرتے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آج ہم پاکستان کی بات کریں گے. ہماری آج کی جو پہلی مہمان ہے بلا مبالغہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے, یعنی جب میں ان کا نام لوں گا تو آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو میری بات سے اتفاق نہ کرے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی حیات دے. ہماری آج کی پہلی مہمان مہوش حیات کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیجیے گا جو کہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد. تھینک یو, آپ کو بھی, اور یہاں جتنے ہمارے موجود ہیں آڈینس ان کو بھی, اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی. تھینک یو ویری مچ. ویری ہیپی بینگ ہیئر. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ذرا بھی گپ شپ بھی لگاتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرمائیں ایک ایسی شخصیت جن کا ظاہر ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, اور جب بھی کوئی سیاسی شخصیت آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کی سیاسی نظریے سے مکمل اتفاق کرتے ہوں, ہو سکتا ہے مکمل اختلاف رکھتے ہوں, ہو سکتا ہے کچھ چیزوں پر اتفاق اور کچھ چیزوں پر اختلاف رکھتے ہوں. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. پاکستان کی مشہور و معروف سیاستدان شرمیلا صاحبہ کے لیے, شرمیلا فاروقی صاحبہ کے لیے بہت ساری تالیاں بجائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بہت اچھی ہوں. بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ کو, ایک ذرا ہم مختلف عنوان سے آج بیٹھے ہیں تو اس لیے, اور مجھے ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ شو کرتے ہوئے. تھینک یو ویری مچ. آپ کو جشن آزادی مبارک. بہت شکریہ. اور آپ کی مہمانوں کو بھی جشن آزادی مبارک, اور اس قوم کو بھی جشن آزادی مبارک. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. اور جو ہمارے تیسرے مہمان ہیں اگین ان کا بھی ایک سیاسی حوالہ بھی ہے, لیکن میں ذاتی طور پر ان کا بہت زیادہ فین ہوں, میں بڑا مداح ہوں. ان کا جو انداز تکلم ہے, جو الفاظ کا چناؤ ہے, جو لہجہ ہے, جو شاعری پر عبور ہے, جو الفاظ کا خزانہ ہے, جو الفاظ کا ملکہ ہے, میں اس کا بہت بڑا مداح ہوں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ذرا ایک طفل مکتب کی حیثیت سے ذرا سیکھ سکوں ان سے. تو ون اینڈ اونلی جناب سید حیدر آباد رضوی صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں بجائے گا. کیسے ہیں حیدر بھائی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. مزاج بخیر؟ الحمدللہ. میرا جی چاہ رہا ہے, چونکہ یہ ایک نشست ہے جس میں ہم دل کی بات کر رہے ہیں, تو اگرچہ یہ فارمیٹ کا حصہ نہیں تھا, لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ اگر ہم آغاز میں آپ ہمیں وطن کے لیے کچھ 2 بول سنا دیں شاعری کی صورت میں, یا جو بھی, تو ایک ذرا سما بن جائے گا تھوڑا سا. پسندیدہ شعر ہے پاکستان کو لے کر. سب سے پہلے تو دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کو بہت بہت جشن آزادی 80واں جی جشن آزادی مبارک ہو. 80 سال کا ہو گیا. 80 سال کا ہو گیا ماشاءاللہ پاکستان. اور جو میرا پسندیدہ شعر پاکستان کو لے کر کے, اپنی تو پہچان یہی تھی اس پہچان سے پہلے بھی, اپنی تو پہچان یہی تھی اس پہچان سے پہلے بھی, پاکستان کے شہری تھے ہم پاکستان سے پہلے بھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. سو شرمیلا صاحبہ, ہم کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بچپن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, جشن آزادی منا رہے ہوتے ہیں, وہ ایک ہماری میموریز کا حصہ بن جاتی ہے, لیکن حالات حاضرہ دیکھ کے زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ آزادی ایکچولی کتنی بڑی نعمت ہے. جب سوشل میڈیا کے اس دور میں ہم ایک کلک پر دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا کے وہ حصے جہاں پر آزادی کی نعمت نہیں ہے, تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ سب کچھ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اپنا گھر, آزاد فضا میں سانس لینا, یہ صرف لفاظی نہیں ہے, یہ ایکچولی بہت بڑی نعمت ہے جس کا شاید ابھی بھی ہمیں اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اس دور میں جنم لیا ہے جب ہمیں پہلے سے آزادی ملی ہے, لیکن اب ہمیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے ایسا. پتہ ہے وسیم, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ میرے والد صاحب پاپا بتاتے تھے کہ جب ان کے والد مائیگریٹ کر کے آئے انڈیا سے اور پٹیالہ سے,
جب پارٹیشن ہوئی تو میرے دادا کی جو بہن تھی ان کا انتقال ہو گیا تھا, تو وہیں مسجد میں چھوڑا ہے اس طرح. اچھا, پٹیالہ میں, کیونکہ اس وقت مائگریشن ہو رہی تھی اور ٹرینوں پہ چڑھنا تھا اور آنا تھا, گھر بار چیزیں چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. اور اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ آپ نے ہر چیز چھوڑ کے بس جانا ہے, کیونکہ اپنے ملک یہاں تک کہ اپنے چاہنے والوں کے جسد خاکی آپ چھوڑ کے آ گئے. کتنا کچھ چھوڑ کے قربانی دے کے اس وطن کو ہم نے بنایا ہے. اصل میں نا وسیم, ہم وہ نسل ہے کہ جنہوں نے غلامی دیکھی نہیں ہے, سنی ہے, ہم نے صرف سنی ہے. صحیح صحیح. کیونکہ آپ اجالے کو انجوائے اس وقت کرتے ہیں جب آپ نے اندھیرا دیکھا, اس کی ضد سے اس کی پہچان ہوتی ہے, سے پہچان ہوتی ہے. ہم وہ جنریشن ہے جس کو آزادی ورثے میں ملی ہے, تو ہم نے غلامی دیکھی نہیں. اگر ہم نے غلامی دیکھی ہوتی تو ہم اس آزادی کی اس طرح قدر کرتے اس طرح اس کی قدر کی جانی چاہیے. مگر اب بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں اور اس غلامی کو محسوس کریں جس میں ہمارے بزرگ تھے, اور جتنی بڑی قربانیاں دے کے انہوں نے پاکستان کو حاصل کیا ہے, ہمیں اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے. صحیح ہے. اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے جیسا اس کا حق ہے, سیلیبریٹ کرنا چاہیے جیسا اس کا حق ہے. صحیح ہے. اور میں بھی شاید نہیں کر پاتے. آپ کا ظاہر دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے, دنیا بھر کے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے, آپ یہ سجیسٹ کریں گی ینگسٹرز کو, دوستوں کو, نوجوانوں کو, سب کو, کہ ہمیں اس شناخت کے بارے میں کوئی بالکل اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے, اتنی چیزیں ہیں کہ ہمیں بہت فخر سے اپنے آپ کو ایک پاکستانی کی حیثیت سے دنیا بھر میں اپنا تعارف اور ہم کرتے ہیں. اور جب بھی میں ملک سے باہر جاتی ہوں, میں اپنے ملک کے نام کے ساتھ, obviously پاکستان ہے تو میں ہوں, اور مجھے بڑا فخر ہوتا ہے. اینڈ آئی آلویز, جب بھی میں باہر کے لوگوں سے ملتی ہوں, وہ بڑا پلیزنٹلی سرپرائز ہوتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہے, پاکستان ایسا ہے. اور بہت سارے لوگوں کو تو پتا بھی ہے, بیکاز کافی حد تک اب پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں, الحمدللہ, اور لوگ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایز اے نیشن کیسے لوگ ہیں, ہماری ہاسپٹیلٹی, ہمارا ٹیلنٹ, ہمارا جو جذبہ ہے. تو آئی تھنک وی آر آن دا رائٹ, الحمدللہ, انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ سفر بڑھتی رہے روشنی, اور چلتا رہے گا یہ کاروان انشاءاللہ. جس طرح میں نے کہا, اس طرح ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو آج کی اس نشست میں ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ذرا ایسے کچھ نوجوانوں کو یہاں پر بلائیں جنہوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں بہت کچھ اچیو کیا. اور یہ تو 5-6 داستانیں ہیں, ایسی 5-6 ملین, ایسی 50-60 لاکھ, بہت ساری ایسی داستانیں ہیں. لیکن ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کو ہم یہ, ہمارے لیے بھی خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے ملیں گے, اور ان کو بھی اپورچونٹی دیں کہ ہم اپنے طور پر ان کو ایک علامتی طور پہ ایک ایوارڈ دیں, اور ذرا انہیں بھی یہ موقع ملے کہ کچھ ساتھ ہیں ذرا ان شخصیات کے ساتھ بیٹھیں. تو آئیں ذرا پہلا ایک پیکج دیکھتے ہیں, اور پھر ہم بلاتے ہیں اپنی اس مہمان شخصیت کو. آج لیاری کی تنگ گلیاں, جہاں ایک حوصلہ مند لڑکی نے جنم لیا. 8 سال کی عمر میں باکسنگ رنگ میں قدم رکھنے والی یہ لڑکی آج پاکستان کی ابھرتی ہوئی فیمیل ایتھلیٹ بن چکی ہے. والد کی حوصلہ افزائی اور اس کی اپنی لگن نے ہر رکاوٹ کو توڑا. نہ صرف اپنی پہچان بنائی بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کیا. قومی سطح پر اپنے ویٹ ڈویژن میں ناقابل شکست عالیہ سومرو پہلی پاکستانی باکسر جس نے اپنے ہم عمر میل باکسر کو 3 راؤنڈ کے مقابلے میں شکست دی. کراچی وومن باکسنگ چیمپئن شپ 2020 36 کلو گرام کیٹیگری میں 0-3 کی واضح برتری کے ساتھ کامیابی. یہی نہیں, یونیسیف کی جانب سے غیر معمولی ٹیلنٹ کے طور پر بھی پہچان بنائی. آج عالیہ سومرو صرف ایک باکسر نہیں بلکہ ہر ایک خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے ایک تعبیر بن چکی ہے. ارے بھائی کیا بات ہے, بہت ساری تالیاں عالیہ سومرو کے لیے, کمال کر دیا. کراچی کے ایک بڑے ہی ٹیلنٹڈ علاقے لیاری سے انہوں نے اور نام روشن کیا پاکستان کا. لیاری پاکستان کا ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ لوگوں کا گڑھ ہے, بہت ہی پیشنٹ لوگوں کا گڑھ ہے. اور کیا بات ہے, بہت ساری تالیاں ہو جائیں عالیہ کے لیے ایک بار. کیسی ہو عالیہ؟ السلام علیکم. الحمدللہ میں ٹھیک, وعلیکم السلام. یہ باکسنگ میں تو اچھے ذرا دور بیٹھ رہا ہوں, یہ کیسے بھائی, کب خیال آیا کہ یہ کرنا ہے, اور کیسے آیا یہ خیال؟ میرے پڑنانو باکسر تھے, اور میں تقریباً 6 سال کی تھی جب ماما نے میرے ساتھ ہسٹری کی تھی, اور بیسکلی بابا میرے فٹ بالر ہیں.
سو جس ٹائم ماما نے میرے ساتھ ہسٹری کی تو اس ٹائم میں نے ماما سے کہا کہ آپ نے جوائن کیوں نہیں کیا اور بابا نے جوائن کیوں نہیں کیا, آپ کا تو فیملی گیم ہے, آپ کو کرنا چاہیے. سو اس دوران وہی اف یو آر بلانگس ٹو دا لیاری, وہی لوگوں کی چھوٹی سوچ, لڑکی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتی, اس سے کچھ نہیں ہو پائے گا. تو اسی دوران جب میں نے بابا سے کہا کہ اگر میں جوائن کروں باکسنگ, تو بابا نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے. اچھا, دس واز ہز فرسٹ ریئیکشن. یس, اس ٹائم بابا نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے اور تم اس طرح کی گیم نہیں, ہمارے معاشرے میں یہ لڑکیاں نہیں کرتی, لڑکیوں کے بس کی بات نہیں ہے. میں نے کہا آپ تو کہتے تھے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں تو میں تو یہ کر سکتی ہوں. پھر ماما سے بڑی ضد لگائی ہوئی تھی کہ میں نے جوائن کرنا ہے, اور اسکول چھوڑنے ماما جا رہی تھی تو راستے میں ہی باکسنگ کلب دیکھ لیا میں نے, اور وہ باکسنگ کلب ماما کے چاچو کا ہی تھا. پھر میں نے ضد لگانا شروع کر دی کہ مجھے جانا ہے تو جانا ہے. دین جب جوائن کیا تو میں لیاری میں ایک فرسٹ فیمیل تھی جنہوں نے پاکستان میں بھی پہلی فیمیل تھی جس نے باکسنگ جوائن کی, اور میرے بعد کی ساری باکسرز آئیں, اور میرے بعد فیمیل باکسنگ سٹارٹ ہوئی, اور میں بوائز کے ساتھ فائٹس کرتی تھی. اس دوران دان بھی ٹوٹا اور بڑی چوٹیں بھی آئی. ہاتھ توڑے بھی بڑے ہوں گے آپ نے, ٹوٹا تو کہتے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں ٹوٹتے ہیں, پھر بعد میں اس سے توڑنے کی آ جاتا ہے. ابھی آپ نے اس پیکج میں آپ نے 14 سال کے آپ نے ایک لڑکے کو بھی اس میں شکست دی تھی باقیوں کے ساتھ ساتھ. آپ نے وہ جملہ نہیں سنا, پہلے ٹوٹتے ہیں بعد میں پھر توڑتے ہیں. That's the spirit. کیا بات ہے جی. جب میں نے بوائے کے ساتھ, آپ کو ڈر نہیں لگا کہ یار یہ تو سامنے, مطلب میں, میری عمر کیا ہے, یہ تو بڑا کچھ مسئلہ ہی نہ ہو جائے, کچھ ایسا کوئی خوف نہیں؟ ایک چیز ہوتی ہے, پہلے تو ایسا ہی شوق ہوتا ہے, جب وہ پیشن بدل جاتا ہے تو پھر آپ کو مار دھاڑ مکہ کچھ بھی نہیں دکھتا, آپ بے خوف ہو جاتے ہیں. بالکل. اور آپ نے پاکستان سے باہر آپ کو یہ موقع ملا پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا؟ جی, ایک وقت ایسا تھا جب میں میچور باکسنگ کھیل رہی تھی, اور 3 بار پاکستان ٹیم میں سلیکٹ تھی, اور 3 بار مجھے اس ٹیم سے سائڈ کیا گیا. 0 سے لے کے میں نے اسٹارٹ لیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے اسٹارٹنگ میں بھی 0 سے لیا تھا, میں اب خود کو خود مینٹین کروں گی اور خود کے لیے خود فائٹ کروں گی. میں نے اسٹارٹ لیا, اور پھر میں نے پروفیشنل میں ٹرائلز دیے, اور اس میں میں نے پاکستان سے جو کچھ شہر تھے, پشاور, اسلام آباد اور لاہور, ان 3 لڑکیوں کے ساتھ ٹرائلز میں فائٹ کی, اور تینوں کو ہرا کے اپنی جگہ بنائی. اور اس دوران تھائی لینڈ کی پروموشن, TLP پروموشن وہاں سے دیکھ رہی تھی, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس ٹرائل میں جو سلیکٹ ہوگی وہ تھائی کے ساتھ جو ہے وہ کھیلے گی. میں سلیکٹ ہوئی. اس کے بعد وہی پرانا مسئلہ انفارچونیٹلی کہ آپ کے پاس اسپانسر خود ڈھونڈنا ہے. جی. پھر میرے پاس موقع تھا کہ مجھے خود کو بیسٹ دکھانا ہے, اور ان لوگوں کو ثابت کر کے بتانا ہے جو کہہ رہے تھے کہ لڑکیاں کچھ نہیں کر سکتی. میں نے اپنی مدد آپ کے تحت پچھلے رمضان اسپانسر بھی خود ڈھونڈا, اسپانسر ڈھونڈ کے اپنے آپ کو خود اسپانسر بھی کیا, باہر جا کے کھیلا بھی, اور 10 راؤنڈز کی فائٹ تھی میری جو تھائی باکسر کے ساتھ تھی. میں نے فرسٹ راؤنڈ 45 سیکنڈ میں تھائی باکسر کو ہرایا اور جیتا. آپ کی امی ہے یہاں پہ؟ جی ماما. تو ہمیں ملوائی ہے نا, کہاں ہے جی امی جان, کہاں پر ہیں؟ ارے کیا بھائی, بہت ساری تالیاں بجائیں پہلے تو. امی کیا بات ہے. جب ان سے کہا گیا تھا, جب انہوں نے پہلی بار کہا کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور ان کو جواب میں کہا گیا کہ بھائی دماغ ٹھیک ہے کیا, تب آپ کی کیا سوچ تھی اس ٹائم؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے تم سے پہلے منع کیا تھا, ایک تو ہمارا معاشرہ ہی ہے لیاری کا, اوپر سے لڑکی ذات ہے, تو میں نے اس کو بولا کہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا. میں نے کہا میں اس میں فیلڈ میں مجھے دلچسپی نہیں ہے نا, میں نہیں کروں گی. تو یہ بچپن سے ہی ضدی تھی, اس نے بولا میں کر کے دکھاؤں گی. تو بس اب جب یہ رنگز میں اترتی ہیں, جب دنیا کے مختلف حصوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے, آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان کا پورا نام, ملک کا نام روشن کرتی ہے. ہمارے تو خاندان ہی ہے, سارے باکسر ہی, صرف میرے علاوہ. مجھے اس چیز میں ان کے نانو وغیرہ سب باکسر ہے. یہ تو ایک فلمی کہانی ہے, مطلب پوری اسکرپٹ ہے. تو پورا بالکل ہے. بلکہ میں یہی سوچ رہی تھی کیونکہ I've been meaning to make a movie about ہمارے جو لیاری میں اتنی زبردست فیمیل باکسرز ہیں, ٹیلنٹ ہے. تو ٹیلنٹ ہے, اور ہر ایک کی ایک انڈیویجول کہانی ہے, اور ایک اپنی جنگ ہے ان کی اپنے آپ سے اور سوسائٹی سے, اور ایگزیکٹلی. تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے عالیہ آپ سے مل کے, اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو, اینڈ آئی وانٹ ٹو آنیسٹلی میک اے مووی اباؤٹ دس. ارے کیا بات ہے, واہ 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 واہ. شرمیلا, لیاری کو ہم مختلف کانٹیکس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں لیاری میں بہت زبردست ٹیلنٹ ہے, نو ڈاؤٹ, باکسرز اینڈ فٹ بال اینڈ یو نو لیاری اگر آپ جائیں نا, میں جب ہمیشہ کہتی ہوں جب میں لیاری جاتی ہوں تو وہاں کے لوگ بڑے ملنسار ہیں, تو لوگ کہتے ہیں اچھا لیاری میں آپ گھس سکتی ہیں.
بھئی ہم جاتے ہیں لیاری اینڈ لیاری از اے پلیس جہاں کے لوگ بڑی محبت کرنے والے ہیں. حیدر بھائی واہ ماشاءاللہ پورا خاندان ان کا پورا گھرانہ اسپورٹس مین ہے. والد صاحب نے کیا کہا جب تم کامیاب ہو گئی تو؟ مجھے یہ سوال پوچھنا تھا لیکن میں نے کہا کہیں نہ آ جائے سامنے سے. کیوں بھائی؟ ڈر کے نہیں پوچھا میں نے. بابا تو ہمیشہ مجھے یہی کہتے تھے کہ یہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے, اور بابا خود میرے فٹ بالر ہیں اور ابھی ریسنٹ جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں. تو میں اپنی باکسنگ کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی کام نہیں کرنے دیتی. میں پرسنلی جاب بھی کر رہی ہوں اور اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہوں. کیا کرتی ہو؟ میں فٹنس ٹرینر ہوں. میں باکسنگ کی ٹریننگ بھی کرواتی ہوں اور فٹنس ٹرینر بھی ہوں کیونکہ بابا میرے ہارٹ اٹیک پیشنٹ ہیں. آپ نہیں چاہتے بابا کام کریں؟ آپ نے بابا کو کہا آپ آرام کریں؟ جی ہاں, جب انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہے تو پھر میرا کام ہے کہ میں ارے بھائی کیا بات ہے یار, یہ تو میلہ ہی لوٹ لیا ہے بھائی, کمال کر دیا. عمر ہے بیٹی آپ کی؟ میری 20 اسٹل 20. یس ماشاء اللہ بھائی کیا کہنے. میں چاہوں گا شرمیلا پلیز آئیے گا, بلکہ مہوش آپ بھی آئیے گا, چونکہ یہ وومن امپاورمنٹ کی بڑی زبردست ایک تصویر ہوگی اگر شرمیلا اور مہوش دونوں آپ آئیے اور ہماری اس بچی کو ایوارڈ سے نوازیں. کیا بات ہے, بہت ساری تالیاں. عالیہ سمرو چھا گئی ہیں, کیا کہنے. اسٹائل دیکھا ہے آپ نے؟ ذرا ایک دکھانا نا, اسٹائل ایک دفعہ یار ہو جائے. مائی گاڈ مائی گاڈ کیا بات ہے. ڈائنامائٹ. خوش آمدید شام آزادی, یوم آزادی اور جشن آزادی کی اس نشست میں, جہاں پر ہم پاکستان کے ایسے ان گنت ستارے ہیں جنہوں نے ان گنت مواقع پر پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ان میں سے کچھ کو ہم نے آج یہاں زحمت دی ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا اور کیسے کیا. برف پوش پہاڑ, بل کھاتی ندیاں اور قدرت کے حسین مناظر, یہ ہے خیبر پختونخوا کی وادی, وادی دیر. اسی وادی دیر کے علاقے خاص دیر کے ایک گھر میں جنم لینے والی بچی نے ایک دن اس مقام پر پہنچی جہاں سے پاکستان کا پرچم پوری دنیا میں بلند ہوا. سمر خان دنیا کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے قراقرم پہاڑی سلسلے میں واقع دنیا کے تیسرے سب سے بڑے غیر قطبی گلیشیئر سسٹم بیافو گلیشیئر پر سائیکلنگ کی. پہلی پاکستانی خاتون جنہوں نے افریقہ کی چھت کلی مینجرو پر ماؤنٹین سائیکلنگ کی. استقبال کیجئے دنیا بھر میں پاکستان کا پرچم بلند کرنے والی ماؤنٹین سائیکلسٹ سمر خان کا. کیا بات ہے, کیا کہنا. بہت ساری تالیاں. آئیے گا سمر, آئیے گا سمر خان کے لیے بہت ساری تالیاں بجائے گا. میں کہتا ہوں میں تو ویڈیو گیم میں صرف سائیکل نہیں چلا سکتا, صرف اصل زندگی میں چلانے. پلیز بیٹھیے گا سمر. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ, تھینک ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ مطلب مجھے سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ کیسے ہوتا ہے, مطلب یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی, اور اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا تھا. یعنی آپ نے تو لٹرلی پاکستان کا, ایک ہم کہتے ہیں میٹافوریکلی کہ پاکستان کا پرچم ہم نے بلند کرنا ہے جگہ پہ, آپ نے تو ایکچولی جگہ جگہ جا کے دنیا کے بلند ترین مقامات پہ وطن کا پرچم بلند کیا ہے, نام بلند کرنے کے ساتھ ساتھ. یہ تھاٹ پروسیس کیا تھا اس کے پیچھے؟ Thank you so much, first of all, for having me and for acknowledging adventure sports. میرا تعلق کیونکہ خود ماؤنٹینس ایریا سے ہے, اور میں جب بھی اپنے ماؤنٹینس کو دیکھتی تھی تو میں ہمیشہ اس پہ اسپورٹس کرتے ہوئے فارنرز کو دیکھتی تھی. It was always a white man. تو میں ہمیشہ پوچھتی تھی کہ ہم کیوں کچھ نہیں کر رہے. سو اس ٹائم پہ when I started in 2015, I learned everything from internet. اور میں نے بس ایز این ایکسپیریمنٹ اس کو کرنا شروع کیا. انٹرنیٹ, ایوری تھنگ فرام انٹرنیٹ. کیا بات ہے. اینڈ یوٹیوب ویڈیوز. سو میں نے پرانے, یعنی اگر دل میں لگن ہو, آپ نے واقعی کچھ کر دکھانا ہو, تو آپ کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, کوئی انٹرنیشنل کوچنگ سینٹر نہیں ہے, آپ انٹرنیٹ سے بھی آپ نے یہ کچھ کر لیا؟ نہیں, آئی ہیڈ نو کوچ. میں نے اسنو بورڈنگ بھی خود سیکھی ہے اور ماؤنٹین بائکنگ بھی خود سیکھی ہے. ناؤ آئی انٹروڈیوس اینڈ ریپرزینٹ پاکستان ان بوتھ آف دیز اسپورٹس. اور ابھی کچھ آنے والے دنوں یا مہینوں میں کوئی انٹرنیشنل کوئی اس طرح کا ہے کچھ ایونٹ کے جس میں آپ نے شرکت کرنی ہو, یا کوئی خواہش ہے, کوئی ٹارگٹ ہے ایسا کچھ؟ سو آئی ایم پرسوئنگ 7 سمٹس, جو 7 ہائیسٹ پیکس ہیں آف 7 کانٹیننٹس. اس میں سے میں 3 کر چکی ہوں, افریقہ میں, یورپ میں, ساؤتھ امریکہ میں, اینڈ آئی ایم ورکنگ آن دا 4th one.
یہ سب کہنا آسان ہے That's incredible. سمر آپ کب سے کر رہی ہیں؟ I mean, when was the first time you decided کہ اب مجھے یہ کرنا ہے؟ ابھی تو it's been 10 years now. Wow. Abhi recently I represented 10 years already. Wow. So I represented Pakistan in Arctic expedition, and I became an Arctic explorer after covering 300 kilometers between Sweden and Norway. پہلا مومنٹ ابھی تک یاد ہے جب پہلی مرتبہ گیا تھا؟ پہلے دفعہ تو مجھ پہ لینڈ سلائڈ بھی ہوا تھا, سو آئی گاٹ انجرڈ اور میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے ہائٹ پہ, لیکن سلولی اینڈ گریجولی وہ آپ کا خوف نکل جاتا ہے وتھ ٹریننگ. حیدر بھائی یہ انکریڈبل. ہم تو کٹی پہاڑی میں سائیکل چلاتے ہیں بڑے, یہ انہوں نے ان پہاڑیوں میں چلا ڈالی. میں ماؤنٹ کلیمنجارو کو دیکھ رہا تھا, بڑا اسٹیپ یس ہے افریقہ کا, بہت حیرت انگیز بات ہے اور بڑا یونیک کرتے ہوئے تو دیکھا ہے, ٹریکنگ کرتے ہوئے, بٹ آئی ہیو ناٹ سین سائیکلنگ. سائیکلنگ. سمر, آئی تھنک جو آپ کی سب سے بڑی کمینڈیبل چیز ہے کہ آپ نے کوئی فارمل ٹریننگ جی 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 جی, آپ نے خود ہمت کری, جذبہ تھا, شوق تھا, اینڈ یو پرسیوڈ اٹ. تھینک یو. یو نو وینٹ آن دا انٹرنیٹ, یہ کمال ہے ویسے, یہ انجر ہوئی, اسٹارٹڈ اگین. So بڑی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ جی 7 میں سے 3 کر لی, باقی 4 کرنی ہے. بائی دا وے ابھی جا رہی ہوں میں. Summer, you had support from your family when you were. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ So I used to receive a lot of difficult questions and a lot of whys کہ اچھا شادی نہیں کرنی, کیا پوری زندگی سائیکل چلاؤ گی, اور آگے کیا فیوچر کیا ہے. So مجھے 10 سال لگے خود سیکھتے ہوئے, and for the same reason کیونکہ مجھے اس ٹائم آئی ہیڈ نو ون ٹو لک اپ ٹو, اینڈ ناؤ آئی ہیو کریٹڈ اے پلیٹ فارم تاکہ میں ان لڑکیوں کو یہی اسپورٹ سکھاؤں, ماؤنٹین بائکنگ اینڈ تاکہ سفر آگے چلے, تاکہ یہ ملٹیپلائی ہوتا رہے. سو وٹ ایور آئی لرن فرام انٹرنیشنل ٹریننگز آئی ٹیچ اٹ ان مائی اسپورٹس کلب. بھائی کیا بات ہے, بہت ساری تالیاں سمر کے لیے, کیا بات ہے. اور سمر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ایک بہت ہی مطلب عاجزی سے ہم ان ریکگنیشن آف واٹ ایور یو ہیو ڈن فار دس نیشن, فار دس کنٹری, اور اللہ کرے کہ سفر ایسے ہی جاری رہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایوارڈ سے آج کے اس دن کے موقع میں پورے پاکستان کے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. تو پلیز آئیے گا, اور میں وش اگر آپ اپنے ہاتھوں سے اگر سمر کو یہ ایوارڈ دے سکیں 14 اگست کے موقع پر, ایک ایسی پاکستانی کی جس نے دنیا کے مختلف مقامات میں پاکستان کا نام روشن کیا, اور اصل ایوارڈ تو ساری دعائیں جو کہ انہوں نے کمائی ہیں, لیکن آج ARY نیوز ان کی ان خدمات کی ریکگنیشن میں بہت ساری تالیوں میں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ سمر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آزادی کی شام سے منسوب ہماری یہ زبردست محفل جاری ہے, بہترین مہمانوں کے ساتھ ہماری یہ نشست جاری ہے. یہ ہے کولا نیکسٹ عزم عالی شان, پریزنٹڈ بائی کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, پونسٹن فلیش میکین اینڈ تپال تانے دار. ہم پیکج کی صورت میں دیکھتے ہیں ایک اور پاکستانی کہ جس نے کیا گل کھلائے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. پاکستان کا صوبہ سندھ, قدیم ثقافت اور روایات کا امین. اسی صوبہ سندھ کے شہر نواب شاہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بچہ خواب دیکھتا ہے. یہ بچہ جو آئرن مین کی چمکتی ہوئی باہوں اور روبوٹ سے بھرپور دنیا میں کھویا رہتا ہے اور اپنا ہر لمحہ علم و تحقیق میں صرف کر دیتا ہے. پھر ایک دن اسے ایک ای میل موصول ہوتی ہے. ایک معصوم بچہ جو بنا ہاتھ کے پیدا ہوا تھا ایک درخواست کرتا ہے, مجھے آئرن مین جیسا ہاتھ چاہیے. وہ ایک لمحہ تھا جب اس نوجوان نے خواب کو حقیقت بنانے کا عہد کیا. اس نے پروستھیٹک بازو بنانے والی کمپنی قائم کی. بایونکس نے مارچ 2025 میں ویانا میں منعقدہ زیرو پروجیکٹ حاصل کر کے بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان کا نام روشن کیا. آئیے ملتے ہیں انس نیاز سے. کیا بات ہے, انس نیاز کے لیے بہت ساری تالیاں. آئیے گا انس, کیا کہنے ہیں بھائی, یہ کوئی ایسی ڈائلگ نہیں ہے, کوئی آپ کسی ڈرامے کی داستان نہیں دیکھ رہے, کوئی ایسا خیال نہیں دیکھ رہے, بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک خیال کو, ایک خواب کو اپنے محدود وسائل میں اپنی لگن کے ساتھ
حقیقت تک لے کر آئیں. اس میں جذبے کا عنصر بھی شامل ہے, اس میں خدمت کا عنصر بھی شامل ہے, اور اس میں ان کی محنت بھی شامل ہے. انس کے لیے ایک بار پھر بہت ساری تالیاں. حیدر بھائی بالکل, یعنی کمال نہیں ہے کہ آپ یہ بھی سیلف گرومڈ ہے. یس, اور خود انہوں نے اپنا راستہ بنایا ہے, اور پاکستان میں ایسی پہلی مثال نہیں ملتی کہ جو پروسٹیٹکس کے اوپر اتنا کام کیا گیا ہو, مصنوعی ہاتھ پیر بنائے ہوں اور روبوٹکس کے ذریعے بنائے ہوں. مطلب شاندار کام ہے. یہ آپ تک کیسے اس بچے کا پیغام کیسے پہنچا تھا جس نے پھر آپ کو موٹیویٹ کیا, یہ کیسے ہوا تھا یہ؟ Thank you for having me in this show. So basically میں یونیورسٹی میں روبوٹکس کر رہا تھا and I got a spam email. ان کو پتا چلا کہ کوئی میں جو ہے روبوٹکس کر رہا ہوں, and somehow وہ کسی کنیکشن سے انہوں نے ای میل کی. I got a spam email. میں اس فیملی سے ملا and then I realized کہ اچھا اس بچے کو ایک پروسٹیٹک لمب کی ضرورت ہے. And this is how the whole story started because I was also fan of Marvels that time and still am. So I saw کہ اچھا this is something that I can میں کچھ کر سکتا ہوں اس بچے کے لیے. اور اس کے بعد سے جرنی سٹارٹ ہوئی. اب تقریباً 10.5 سال ہو گئے, بلکہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے غازہ تک لمبس بھیجے اپنے. اینڈ اب ہم دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیز میں ہیں جو لمبس بناتی ہے پاکستان میں, گلوبلی. اور پاکستان میں کمپنی, پاکستان میں مینوفیکچر. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. پتہ نہیں قانون کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں یا نہیں اتنے ہونے چاہیے, لیکن یہ جو ہاتھ بنا رہے ہیں حیدر بھائی, یہ تو بہت سارا کام کر. آپ کو اپنی فیملی میں سب سے زیادہ موٹیویشن کس سے ملتی ہے اس کام کے لیے؟ آپ کو obviously my father is here as well. اچھا ہے انکل یہاں پہ؟ ساتھ بیٹھے. کہاں ہے بھائی انکل کا؟ ارے کیا بات, بہت ساری تالیاں پہلے بجائیں. آئی ایم شیور مست بی ویری پراؤڈ. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ نیاز محمد. نیاز صاحب, تو یہ جب انہوں نے پہلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ میں ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ذہن میں کیا آیا تھا کہ کر پائیں گے یہ؟ کیونکہ یہ کہنا آسان ہے, کرنا تو اتنا آسان نہیں ہے. نہیں, اصل میں مین چیز یہ ہے کہ میرا جو بچپن سے ہی میرے ساتھ تھا آبشاہی میں, تو ہم فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. صحیح ہے. لوگوں کو برسر روزگار لگانا, وہ چیزیں کرنا, تو اس حوالے سے یہ چیک کرتے تھے کہ بھئی یہ ابو بھی اس سلسلے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں, تو اس کو آگے بڑھایا جائے. اوکے. تو اسی حوالے سے پھر ان کو یہاں کراچی میں ایڈمیشن کرایا. پھر اس میں انہوں نے کافی محنت کری, اور محنت کرنے کے بعد الحمدللہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے, پورے ورلڈ میں. خالی کیا بات ہے, الحمدللہ, بہت بہت مبارکباد سر, تھینک یو سو ویری مچ. اور شرمیلا, اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ پلیز آئیے گا, اور انس کو اگر ہم ARY کی جانب سے, پاکستان کے لوگوں کی جانب سے جشن آزادی کے موقع پر, یوم آزادی کے موقع پر ان کی خدمات کے اعتراف کے, I am so impressed. آئیے گا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ انس. جناب, تو یہ تھے انس کے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, اور کیا بات ہے. اور دیکھیے آج کی اس نشست کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بہت سارے ہیروز ہیں, ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے محاذ پہ جنگ لڑ رہا ہے, تو یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں, یہ صرف ڈائلاگ نہیں, یہ حقیقی کہانیاں ہیں. اسی لیے ہم یہ کہانیاں آپ کے سامنے لا رہے ہیں. اور یہ جو سبز ہلالی پرچم کی جو لہک ہے, جو چمک ہے, جو مہک ہے, یہ بھی ہمیں موٹیویشن دیتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے وطن کا نام روشن کرنے کی اپنے طور پہ پوری کوشش کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اپنی شناخت کے طور پہ کسی کی کوئی زبان کے حوالے سے شناخت ہو سکتی ہے, کسی کی کوئی مذہب کے حوالے سے شناخت ہو سکتی ہے, مسلک کے حوالے سے ہو سکتی ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب بات آتی ہے پاکستان کی, تو پھر ہم تمام تر پہچانوں کو بھول کر سب سے پہلے اپنی اسی شناخت کو مقدم رکھتے ہیں. اسی لیے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. آئیے ذرا آپ کو یہ زبردست ترانہ سناتے ہیں جس کے ساتھ بہت ساری ہماری یادیں بھی ہیں, جو ہمارے عزم کا اعادہ بھی ہے, جو ہماری یونٹی کا اظہار بھی ہے. آئیے سنتے ہیں یہ زبردست ترانہ.